السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہودیوں کی ہسٹری کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہودی ہیں کون؟ یہ قوم بنی اسرائیل کی قوم بھی کہلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک اس قوم پر مسلسل نبی اور رسول بھیجے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے پہلے نبی تھے اور مسیح علیہ السلام بھیجے گئے اللہ کے آخری نبی تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش قبل از ایک مسیح کو ہی، تو لہٰذا ہم ان لوگوں کی ہسٹری جو ہے ایک صدی سے لے کر اب تک کی جو 21ویں صدی ہے تب تک ان کی ہم ہسٹری کو ڈسکس کریں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی عمر جب 33 برس کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو سولی پر لٹکانے کا ارادہ کیا۔ تب اللہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا تھا آسمان پر۔ اب آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے جانے کے بعد سن 70 میں یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ رومن امپائر چونکہ اس وقت بہت بڑا امپائر تھا، اس بغاوت کے نتیجے میں رومیوں نے ان کو ایسا جواب دیا کہ انہوں نے ایک دن میں 1,33,000 یہودی قتل کر دیے۔ جی ہاں دوستو، رومن امپائر نے ان کے ایک دن میں 1,33,000 یہودی قتل کیے اور انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی گرا دیا۔ اب یہ ہیکل سلیمانی کیا ہے، اس کے بارے میں نے الگ سے ویڈیو بنا رکھی ہے، وہ آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس جنگ کے بعد یہودیوں کو ارض فلسطین سے نکال دیا گیا تھا اور یہ لوگ پوری دنیا میں منتشر ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ ان کے یورپ میں چلے گئے، کچھ ایشیا میں چلے گئے اور کچھ عرب میں چلے گئے۔ عرب میں جو ان کے قبیلے گئے تھے ان میں سے مشہور 3 قبیلے ہیں، جیسا کہ بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے اور بنو قریظہ ہے۔ اور اس پیریڈ کو ہم کہتے ہیں ڈایاسپورا پیریڈ، یعنی کہ دور انتشار کا پیریڈ۔ جب یہ لوگ ان کو ان کی ارض فلسطین سے، ارض زمین سے نکال دیا گیا تھا، تو اس پیریڈ کو ہم کہیں گے ڈایاسپورا پیریڈ۔ اور یہ ڈایاسپورا پیریڈ سن 70 سے شروع ہوتا ہے اور 1917 تک کنٹینیو رہتا ہے۔ اس ڈایاسپورا پیریڈ کا پہلا حصہ تقریباً 300 برس کا ہے۔ اس وقت رومی امپائر جو تھا وہ بہت بڑا امپائر تھا اور یہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے، اور خوب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی اور ان کا خوب یہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل و غارت کرتے تھے۔ رومن جو تھے وہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا خوب قتل غارت کرتے تھے۔ پھر سن 300 کے بعد ایک معجزہ ہوا، رومیوں کا ایک بہت بڑا لیڈر عیسائی ہو گیا اور اس کو دیکھا دیکھی پوری رومن امپائر ہی عیسائی ہو گئی۔ اب رومن امپائر میں سارا عیسائیوں کا ہو گیا تو وہ یہودیوں کو اور زیادہ مارنا شروع کر دیا، انہوں نے جگہ جگہ ان کو تلاش کرتے اور ان کو خوب مارتے۔ یہ سلسلہ سن 70 سے شروع ہوا اور سن 500 تک کنٹینیو رہا۔ پھر سن 500 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اس ڈایاسپورا پیریڈ کو جو ہے وہ 500 برس ہو چکے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کے معاملات کچھ اچھے نہیں تھے اور ان کی چالاکیوں کی وجہ سے ہی دوستو غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب ہوئی۔ جیسے جیسے یہ غزوہ ہوئی تو غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کو نکال دیا گیا مدینے سے، اور غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو مدینے سے نکال دیا گیا، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کو نکال دیا گیا۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق نے اس شہر کو فتح کیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس شہر کو یہودیوں کے لیے اوپن سٹی قرار دے دیا کہ یہودی اپنی مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں مگر آباد نہیں ہو سکتے، صرف زائرین کی حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں اپنے مقامات کو۔ اس سے پہلے یہودیوں کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ایک دفعہ اس ملک سے نکال دیے گئے ہیں تو دوبارہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو دوستو، طارق ابن زیاد نے 712 میں اسپین پر حملہ کیا۔ اس وقت اسپین بہت بڑا گڑھ تھا یہودیوں کا، وہاں یہودیوں کی بہت زیادہ پٹائی ہوتی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں۔ یہودیوں نے طارق ابن زیاد کی بہت زیادہ مدد کی، اس کو خفیہ راستے بتائے، تو طارق ابن زیاد ان کو اپنا محسن سمجھ بیٹھا اور ان کو بہت زیادہ اس نے اقتدار دیے اور بہت زیادہ ان کی سپورٹ کی۔ اسرائیل کا جو ایک وزیر اعظم ہے جس کا نام بین گورین ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مسلم اسپین واز دا گولڈن ایرا آف دا ڈایاسپورا، کہ جو ڈایاسپورا سن 70 عیسوی میں شروع اور 1917 تک چلا، اس میں سب سے زیادہ جو بینیفٹ ان کو ہوا ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہی ہوا ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد 1920 میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو بیلفور ڈکلیریشن کے ذریعے یہ لوگ بیت المقدس میں رہنا شروع ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے وہاں پر جگہ خریدنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ یہودی ساری کمیونٹی وہاں پر اکٹھی ہو گئی، اور 1948 میں ان لوگوں نے اپنا ایک ملک اسرائیل کے نام سے بنایا، جو آج پوری دنیا میں مقبول ہے اور سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ تو کیسی لگی دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔